أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ایسا سوال ہے جس طرح مطلب ہمیں تو اہل تشیع میں تو یہ نا 14 معصومین ہیں، تو یہ جو انبیاء ہیں ان کی مطلب کیا سارے انبیاء معصوم ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کا کس طرح، جس طرح حضرت یوسف ہو گئے، حضرت عیسیٰ ہو گئے، حضرت موسیٰ جو انبیاء ہیں ان کی معصومیت کے بارے میں مطلب کہ ان گناہوں سے پاک ہیں، وہ ہیں آیا؟ جی تمام انبیاء معصوم ہیں، جی گناہوں سے پاک ہیں، لیکن عصمت کی دو قسمیں عصمت صغرا، عصمت کبریٰ۔ جو انبیاء ہیں وہ عصمت صغرا پر فائز ہیں، اور جو 14 معصومین ہیں وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عصمت جو صغرا انبیاء کی وہ گناہ سے محفوظ ہیں، لیکن ترک اولا ان سے ہوا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام ان سے ترک اولا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا۔ حضرت آدم کب ان سے ترک اولا ہوا ہے کہ جب انہوں نے، اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ نے درخت کے قریب نہیں جانا، تو درخت کے قریب گئے جس کی وجہ سے جنت سے نکال دی گئی، یہ ترک اولا ہوا ہے۔ یعنی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسا کام انہوں نے کیا جو ان کی شان کے برابر نہیں، ان کی منزلت کے برابر نہیں۔ بعض کو تو غلطی نہیں ہوتی، ایک مسٹیک نہیں ہوتی، لیکن خاندان اتنا بڑا ہوتا ہے، اس خاندان کا کوئی فرد بجا لائے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہے، وہ کسی سے ہاتھ اگر نہیں ملاتا تو برا سمجھا جائے گا، ورنہ ہاتھ نہ ملانا گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے، اس کا منزلت، اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اس سے یہ چیز بھی سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ بس آئمہ آثار عصمت کبریٰ پر ہیں کہ ان سے گناہ بھی نہیں ہوتا اور ترک اولا بھی نہیں ہوا ان سے۔ جی جزاک اللہ جی۔ آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی تفسیر کر رہے تھے، تو میں یہ دے رہا تھا کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، چونکہ کلام الہی ہے تو ایک چھوٹی سی ایک آیت کے اندر کتنے زیادہ اس کے اندر سبق ہیں اور کتنے زیادہ اس کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے تفسیر کی، جزاک اللہ جی۔ جی قرآن کی ہر آیت، البتہ بسم اللہ، جی امیر المومنین نے ایک دفعہ بسم اللہ کے با کی تفسیر جو ہے کرتے ہوئے صبح ہو گئی تھی، تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ جی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر تھا، تو مولا نے جو اول شب سے صبح تک صرف بسم اللہ کی تفسیر کی، اور پھر نتیجہ نکالا مولا امیر المومنین نے کہ قرآن خلاصہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ خلاصہ ہوتی ہے بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کی پہچان نقطہ ہے، وہ انا نقطہ باپ، اور میں جو ہے با کے نیچے کا نقطہ ہوں، یہ قرآن کی پہچان میں ہوں۔ بے شک، جزاک اللہ جی، بہت خوب۔ جی مول صاحب ایک سوال تھا۔ مول صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے جی مول صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو یوسف جو زلیخا تھی ان کا جو تھا وہ حوث کا تھا، اور کوئی عشق وغیرہ نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ فلم دیکھی ہے حضرت یوسف ان کی لائف کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ دوبارہ انہی کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے، ان کو دوبارہ جوان کیا جاتا ہے زلیخا کو، اور ان کی وہ وائف بنتی ہیں اور ان سے 2 بچے بھی ہوتے ہیں ان کی۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی یہ حقیقت ہے، اس میں روایات بتا رہی ہیں، لیکن یہاں تک ہم نے پڑھی جس آیت، اس معاملے تک وہ عشق نہیں ہے، وہ بعد میں ہو جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر وہ حضرت یوسف، بلکہ یوسف ان سے عشق کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہاں پر زلیخا پرواہ نہیں کرتی اور کہتی ہیں اب مجھے حقیقی معشوق مل گیا، اب تجھے میری ضرورت نہیں ہے، پھر شادی ہوتی ہے، خدا انہیں جوانی عطا کرتا ہے، جو ہے پھر وہ حضرت بن جاتی ہے حضرت زلیخا۔ ظاہر ہے وہ توبہ کر لیتے انسان، پھر وہ پرانا معاملہ نہیں رہتا، تو بات کی بات صحیح ہے، لیکن یہاں تک جب معاملہ چل رہا ہے یہ عشق نہیں۔ شکریہ مولانا صاحب۔ لیکن بعد میں یہ جو ہم نے افسانے سنتے ہیں، ہیر رانجھا، سسی پنو اور لیلا مجنو، اور یہ اس طرح کے جو ہے، یہ کیا چیزیں تھی؟ یہ کیا حقیقت یہ عشق نہیں تھا؟ یہ بھی عشق نہیں تھا، یہ بھی ہوس تھا سارا۔
عشق حقیقی اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو خدا کے بندے ہی کر سکتے ہیں عشق حقیقی. باقی سارے ہوس ہیں جو شادی پر جا کے مکمل ہو جاتے ہیں، غلط کام پر جا کے مکمل ہو جاتے ہیں. جو چیز شادی پر جا کے مکمل ہو جائے تو وہ عشق نہیں ہے، وہ لین دین تھا، وہ حصول کا ایک ذریعہ تھا. وہ اس کو عشق آپ نہیں کہہ سکتے. تو یہ مختلف کریکٹر ہیں. عربوں میں لیلا مجنو کا ہے، ایرانیوں میں شرین فرات کا ہے، اور پنجاب میں کیا ہے ہیر رانجھا کا ہے. یہ ایک کہانیاں تھی جو ایک کریکٹر بن گئی ہیں، ایک ذریعہ بن گئی. جس طرح حاتم طائی مشہور ہے کس میں؟ سخاوت میں. رستم اور سوراب کس میں مشہور ہیں؟ لڑائی میں. یہ کریکٹر بن گئے تاریخ کے، جو لوگ جنہیں پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں موٹیویشن کے لیے، بعض کا تفریح کے لیے. کوئی نہ اس میں عشق ہے نہ کوئی ایسا کوئی معاملہ. مثلاً دیکھیں نا امیر المومنین کی بہادری کے سامنے رستم سوراب کی کیا کہانی کوئی ارزش رکھتی ہے؟ جی 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 یہ صرف لوگوں کو بہلانے کے لیے ہے. یا امام حسین کے عشق کے مقابلے میں آپ لے آئیں یہ جھوٹے عشق، تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اصلا موازنہ نہیں ہے، موازنہ نہیں کیا جا سکتا. موازنے کے لیے بھی چاہیے نا 19-20 کا فرق ہو. جی جی یہ ساری احساس کی بات ہوتی ہے وہ صاحب. جی چلیں شکریہ بہت بہت. خدا آپ کو سلامت رکھے. جی کوئی اور سوال ہے؟ اپنا عاصم انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا، تھک بھی گیا ہاتھ ان کا. جی چلیے، ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی زیادہ نا، اگر تھوڑا انتظار کرنا پڑ جائے تو جی سب سے پہلا تو سوال یہ کہ حضرت یوسف کی بات ہوئی تھی، تو ترک والا کی بات بھی ہو گئی. تو اس کے اندر میں نے ایک چیز سنی تھی، اب اس کے اندر کتنی حقیقت ہے آپ بتا دیجیے گا، کہ جو نسل چلی رسول اللہ تک آئی ہے وہ حضرت یوسف سے نہیں، وہ کہیں اور کسی اور لڑی سے آئی ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ان کے والد ان سے ملنے آئے تھے تو وہ آ، اپنی سواری سے اترے نہیں تھے ان کے احترام میں. کیا ایسا ہے کوئی واقعہ، یا تھوڑا یہ یہ کہ ان ایسا سے کوئی ترکے؟ واقعہ نہیں ہے. نہیں. روایت اگر ہوگی بھی تو ضعیف ہوگی، کیونکہ نبی ایسا نہیں کر سکتا، کہ ممکن نہیں ہے نبی ایسا کریں. روایات ممکن ہو سکتی ہیں، روایات تو بہت زیادہ ہیں. انبیاء کے نعوذ باللہ جھوٹ بولنے کی روایات بھی ہیں، اور مسلمانوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سے. لیکن ہم روایت پر دیکھیں نا، یہاں پر روایت اور اس میں درایت میں کلیش ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں عقل اور نقل میں؟ نقل کہتے ہیں روایت کو، قرآن کو نقل کہتے ہیں، نقل منقول. تو جب کلیش ہو جائے عقل اور نقل میں تو ہم ترجیح دیتے ہیں عقل کو، اور جو نقل ہوتی ہے اس کی توجیہ کر دی ہے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. عقل یہ کہتا ہے کیونکہ نبی گناہ سے محفوظ ہے، ایسا گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنی سواری سے نہیں اترے یا نہیں اترے ہوں گے. تو لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے، قرآن اور عقل کے خلاف. جزاک اللہ. دوسرا سوال میرا یہ تھا، جزا و سزا کی بات ہوئی ہے تو سزا کے عنوان سے یہاں پہ تھا، آپ نے بیان کیا کہ سزا جیل قید ہوا کرتی تھی پہلے اس میں بھی. اب اس طرح کی اور سزائیں بھی ہیں. اب جیسے اب اس کے اندر کتنی سزا پہلے آپ بتا دیجئے، کہ وہ جیسے سزا کے مطابق ہے کہ اگر کبھی ہاتھ کاٹنے کا ہے، کبھی کوڑے مارنے کا ہے، اور وہ وقت اور زمان مکان کے حساب سے ہیں. تو ناروے میں الگ قسم کی سزائیں رائج ہیں، کئی جگہوں پہ الگ قسم کی سزائیں رائج ہیں. لیکن ان کا جو فائدہ نقصان ہے یا وہ ہے، اور وہ کس طرح کا ہے، یا پھر ہمارے اسلامی نظام میں بھی ایک ہے کہ جگہ اور قوم کی مناسبت سے ہی سزائیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ تو بڑے مختلف ہوتے ہیں اور معاشرے مختلف ہوتے ہیں، تو سزائیں بھی مختلف ہونی چاہیے تھوڑی، یا اس طرح کی کیا چیز کیسے بہتر؟ جی اصل میں مسئلہ یہ جو سزا ہے نا، سزا کے بارے میں دو نظریے ہیں. آیا سزا اس لیے کہ دوسرے کو سزا دی جائے، یا سزا اس لیے تاکہ جرائم سے لوگوں کو روکا جائے؟ اور اگر یہ نظریہ ہے کہ لوگوں کو جرائم سے روکا جائے تو پھر وہی طریقہ ہونا چاہیے جس سے لوگ رکیں. مثال کے طور پر اب میں عرض کرتا ہوں خدمت میں کہ ایک پٹھانوں کا معاشرہ ہے، وہاں وہ کوڑوں سے نہیں ڈرتے. مثال کے طور
کوڑے لگنے سے وہ نہیں ڈرتے، مثال کے طور پر، یا کوئی پنجابیوں کا معاشرہ کوئی ہو تو آپ کوڑے کی سزا وہاں مانا نہیں رکھتی. یا مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو آدمی ٹرین کا زنجیر کھینچے بغیر کسی وجہ کے، اس کی سزا اگر آپ 10 روپے رکھ دیں گے تو ہر کوئی کھینچنا شروع کر دے گا. جس کسی کے گھر کے قریب سٹاپ نہیں ہوگا ٹرین کا، وہ 10 روپے جیب میں رکھ کر کے سامنے ٹی ٹی کو دکھائے گا اور زنجیر کھینچ دے گا. لیکن وہیں پر اگر آپ 3000 روپے رکھتے ہیں جرمانہ تو کوئی بھی جرت نہیں کرے گا ٹرین کا زنجیر کھینچے. اسی طرح ہے کہ اگر آپ پاکستان سے، ایران سے، ان ممالک سے اگر موت کی سزائے موت اٹھا لیتے ہیں تو دڑ دڑ قتل ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگ بے دڑک بے دریغ کیا لوگوں کو قتل کرنا شروع کریں گے کہ کیا ہے جی، آخر میں یہ ہے کہ آج قتل کرتے ہیں، آخر میں یہ ہے کہ 10 سال قید ہوگی، پھر گھر واپس آ جائیں گے، قید میں بھی کھانا فری میں ملے گا، ناروے والی سہولتیں بھی آپ دے دیں وہاں قید میں. وہ تو انجوائے کرے گا قتل کرنے کے بعد. اور ہر آدمی دوسرے کو تھوڑی سی بات پر تھوڑا سا ٹاکرا ہوا تو بندوق نکال لے گا اور فوراً قتل کر دے گا. کوئی پیسوں کے معاملے میں قتل ہو جائیں گے، غیرت کے معاملے میں قتل ہو جائیں گے، چھوٹی موٹی جو ہے کسی کے ہاں نوک جوک ہوئی تو وہ قتل کرنا شروع کر دے گا. بس سزا وہ ہونی چاہیے کہ جو کہ مؤثر ہو گناہ سے، غلطی سے، کرائم سے روکنے کے لیے. دیکھیں نا یہاں کتنی سخت سزائیں ہیں. ڈرائیونگ لائسنس لے لیا جاتا ہے. بعض اوقات آپ اگر کسی خاص سپیڈ سے زیادہ چلائیں تو کیا ہے، جیل میں آپ کو ڈال دیا جاتا ہے، کڑا آپ کے پاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ پر جو ہے وہ آئندہ آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے، دوبارہ امتحان دینا پڑتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ اوور سپیڈ نہ کریں. یہیں پر اگر یہ پاکستان کی طرح رشوت لے کر چھوڑ دیں یا اس چیز کا صرف 500,000 روپے جرمانہ رکھ دیں تو لوگ روزانہ اوور سپیڈ کریں گے. بس جزا و سزا کا یہی معاملہ. اس لیے اب جو قید کی سزا ہے نا، اس کے بارے میں ماہرین جو ہے وہ ماہرین نفسیات سوچ رہے ہیں کہ اس کی متبادل سوچا جائے، کیونکہ سزا ہم دے رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں گورنمنٹ کا خرچہ ہو رہا ہے. یہ کون سی سزا ہے کہ گورنمنٹ خرچہ کرے، ایک آدمی کو 1 سال تک اس کو کھانا دے، پینا دے، اور بعد جیلوں میں تنخواہ بھی ملتی ہے، تنخواہ بھی دے، اس کو سزا مل رہی ہے جی. اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ بھی کھولا ہوا ہے، اس نے انٹرنیٹ بھی کھولا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے جس طرح وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے ایام گزار رہا ہوتا ہے. تو اب اس کا متبادل ایرانیوں نے ایک سوچا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے، اس نے کوئی غلطی کی، اگر غلطی بڑی نہ ہو نا، یعنی جو کہ بڑا کرائم شمار نہ ہو، قتل نہ ہو، اس قسم کے نہ ہو، صحیح، یا ڈاکے کی نہ ہو، تو وہ اس کو سزا ہو یہ مثال کے 2 سال کی. تو اس کو ٹیچر ہے تو اس کو جو بیکورڈ علاقے ہیں وہاں بھیج دیتے ہیں 2 سال کے لیے کہ وہ ٹیچنگ کرے گورنمنٹ کے سپرویژن میں رہتے ہوئے. ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس کو سزا ہو گئی ہے 3 سال کی، 5 سال کی قید. تو اتنا عرصہ وہ غریب علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں جا کر کے جو ہے وہ کرے گا، کسی ہاسپٹل میں جاب کرے گا، پریکٹس کرے گا. یعنی اس کا متبادل انہوں نے اس طرح نکالا ہے. کئی ممالک میں یہ جو جیل کی سزا ہے اس کا متبادل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسلام میں بھی جیل کا تصور اس طرح نہیں تھا کوئی بھی، کہ اسلام میں جو ساری دوسری سزائیں اپنی جگہ برقرار تھیں، جیل کی جو ہے سزا نہیں دیکھنے میں آئی کہیں بھی. حتیٰ یہ ہے کہ جنگ بدر میں قیدی پکڑ گئے ہیں، ان کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں تاکہ جو ہے ان کو چھوڑ دی جائے، خواہ مخواہ گورنمنٹ تک خرچہ نہ پہ پکڑ لین قیدی تھے، سانو مارن آستے آئے سن تو انہوں نے کھانا بھی کھلائیے جی. میں کوشش کرتا ہوں بعض کا پنجابی بولنے کی، ہماری زبان تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے، تو بعض الفاظ کا ایسا جو مزہ پنجابی میں آتا ہے دوسری زبان میں نہیں آتا. وہ کیا کہتے یہ ہیں بات جی جی بالکل ایسا ہے کہ پنجابی کچھ الفاظ ہیں کہ کچھ جملے ایسے ہیں جو پنجابی میں ہی مزہ ان کا آتا ہے، لطف سارا وہی ہے سارا. جی بس آخری یہ چیز بھی تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہاں پہ ناروے کے اندر خاص طور سے یہ جو چھوٹے بچے ہیں، مطلب جوان ہیں، 13 سال سے قریب کے، 18 سے کم کے، ان کی مطلب تھوڑا سا آ رہا ہے کہ ان کی سزاؤں میں اور ان کے جرائم وغیرہ بڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، کیونکہ سزا نہیں ہے، ان کو سزا نہیں دے سکتے. تو عام طور پہ زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں یا اس میں، یا ابھی ایرانی یا کوئی اور ایسا معاشرہ دیکھ لیں تو ادھر سزائیں اس طرح کی کیا چیزیں ان کی، کہ اگر ان کی کوئی سزا ہو یا ان کے لیے
کریکشن کے لیے مطلب اس کی اصلاح کے لیے ٹھیک ہو، یا پھر سزا کے عنوان سے ہو، تو کوئی اس چھوٹی کے بارے موٹی، میں آپ؟ جی اگر بچے نے چھوٹی موٹی غلطی کی ہے نا تو 15 سال سے پہلے اس سے سزا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے والدین کو اس کے بارے میں باخبر کر دیجیے گا۔ لیکن اگر بڑی غلطی کرتا ہے ایک بچہ اور 15 سال سے کم میں قتل کر دیتا ہے، تو اس کو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا وہ انتظار کیا جائے گا، جب بالغ ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اتنی سزا اس کو نہیں ملے گی جتنی ایک سمجھدار آدمی کو ملتی ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں نا کہ فرق ہے، اسلام میں بلوغ 15 سال کا ہے، اس معاشرے میں 18 سال کا ہے، 3 سال کا ڈفرنس جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چیز کور ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو 16 سال کا غلطی کرے گا تو اسے سزا ملے گی۔ اور اسی بنیاد پر ایران میں جو ووٹ دیے جاتے ہیں نا، وہ 15 سال کا آدمی دیتا ہے ووٹ، 18 سال کا نہیں دیتا۔ اچھا، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ نیا تھا، میں نے کبھی پہلے سنا نہیں کہ 15 سال میں ووٹ کا۔ جزاک اور اللہ۔ یہ ایران میں 15 سال سے اوپر وہ آدمی بالغ شمار ہوتا ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی مولانا صاحب، درس سے ہٹ کے ایک سوال تھا کہ میرے کچھ دوست گئے ہیں پاکستان نا، جی جی تو انہوں نے ادھر کے مختلف تاریخی مقامات کا دورہ کیا ہے، اور کچھ تصاویر وغیرہ بھیجی ہیں اور کچھ تبصرہ وغیرہ بھی لکھا ہے، تو میں نے پوچھنا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ادھر انہوں نے حضرت امام جعفر صادق جو ہے ان کو ملی ہے، زیارت کی ہے قبر کی ادھر، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ تو جنت البقیع میں تدفین ہے ان کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر ان کی زیارت ہوئی ہے قبر کی ان کی، امام یہ جعفر صادق۔ ممکن نہیں ہے، وہ پتہ کیا اثر ہوتا ہے، بعض اوقات ایک آدمی اس کا نام جعفر صادق ہے اور اس کے والد کا نام بھی باقر ہے، اور لوگوں نے عقیدت سے اس کی قبر پر زیارت کرنا شروع کر دی ہے، نام لکھا گیا ہے، تاریخ گزرنے کے ساتھ لوگوں نے شاید سمجھے ہیں کہ یہ وہی ہستی ہیں۔ جس طرح افغانستان میں امیر المومنین کی زیارت ہے مزار شریف میں، مولا علی کی زیارت ہے، اسی طرح اور بعض جگہ پر بعض زیارتیں اسی عنوان سے ہیں۔ یہ بعض اوقات لوگوں نے، ایک آدمی دو آدمی نے شروع کی ایک قبر کی زیارت کرنا، آہستہ آہستہ وہ جھنڈے بھی لگا دیے ہیں۔ اب وہ جو بانی تھا جس نے سٹارٹ کیا تھا، وہ اب لوگوں کو کیا بتائے؟ وہ بتایا کہ میرا باپ ہے، میرا بھائی دفن ہے، کسی نے تو اس کو فالو نہیں کرنا۔ اس نے پھر کیا کیا، مشہور ہونے کے لیے ایسا کر دیا۔ یا بعض اوقات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی جھوٹی طرف سے خوابیں پیش کی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ امام جعفر صادق نے فرمایا یہاں میری قبر ہے، لہذا یہاں پر آپ جو ہے کیا کریں، وہ جو ہے وہ ماڈل قبر کیا کہتے ہیں اس کو، ایک بنا دیں، جو کیا شبیہ کہتے ہیں، بنائے۔ شبی بنا دیں، جی شبی بنا دیں۔ اب اس نے بنائی ہے شبی، اور وہ شبی کے بعد آستہ اصل بن گئی، اصل سے زیادہ پاورفل ہو گئی ہے۔ جی اچھا، تو یہ جو بی بی پاک دامنہ ہے جو لاہور میں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بی بی پاک دامنہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کنٹروورشل ہے، یہ جو ہے زیارت، اچھا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے، بزرگ ہستی ہے جن کا نام رقیہ تھا اور سادات میں سے تھی، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ امیر المومنین کی بیٹی ہے، یہ صحیح نہیں۔ اچھا، ہاں، اس نام کا تشابہ ہو سکتا ہے کہ نام جو ہے وہ ان کا بھی رقیہ تھا، امام علی کی ایک بیٹی ہیں، مولا غازی عباس کی بہن، ان کا نام بھی رقیہ ہے، اور ممکن ہے والد کا نام بھی سیم ہو، تو اس وجہ سے لوگ نے جو ہے دھوکہ کھایا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کوئی پاک اور معتبر ہستی ہیں جو سید زادی ہیں، اللہ کے ولیہ ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جی اور کوئی سوال؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وبارك على محمد ارحم محمد وآل محمد وسلم صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ خدا اس قلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و اہل بیت کا دامن تھام سکیں اور ان کی پیروی کر سکیں، ان کو فالو کر سکیں،
خدا حاضرین تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں ہماری التجا کو قبول فرما، تو دماغ میں شفائے کاملہ و عائلہ تک، جسموں کی تنگدستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما، مقبوضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، میں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ آخر میں مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔